اختر ویلفیئر کے چیئرمین راجہ محمد شیراز کیانی نے دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی اپنے وطن، اپنے علاقے کے لوگوں سے محبت، حسن خدمات اور دیانتداری کی روشن مثال قائم کرنے والی سماجی شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک منفرد اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس خوبصورت محفل میں معروف سماجی شخصیت سید انصر شاہ گیلانی نے بھی بھرپور ساتھ دیا اور شرکت کی۔ اس پروقار تقریب میں اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر عامر حبیب نے نہایت ہی شاندار انداز میں سر انجام دیے، جن کی خوبصورت میزبانی نے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس باوقار تقریب کی چند دلکش جھلکیاں مرحلہ وار انداز میں۔ رپورٹ کر رہے ہیں آج تک نیوز کے ساتھ امداد چوہان، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک پاکستان نیوز، خبر سچ کے ساتھ۔ لامحدود دنیا کا ہر کام اس کے ایک کن کا محتاج، وہ کہتا ہے ہو جا تو دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو نہیں روک سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ آج کی اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں قاری فدا یونس صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور کلام مجید فرقان حمید سے چند آیات تلاوت فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ آلہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں ملتمس ہوں آج کے ہمارے مہمان خواں سید سجاول شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آقا جی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول چاول کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میرے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میرے اور یوں تو پڑھتے اشاعت محبت کی نماز یوں تو پڑھتے اشاعت محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے ملتمس ہوں میں ہمارے آج کے اگلے افغانستان جی ہماری آج کی اس تقریب کی رونق بنے ہیں ڈی ایس پی سوہاوا بڑی باوقار بڑی زبردست شخصیت سید اکرام اللہ نیازی صاحب سر آپ کو سید انصر شاہ گیلانی صاحب اور راجہ محمد شراز کیانی صاحب جو اختر ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں ان کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں آپ کے ساتھ صاحبزادے ہیں سید رسیم نیازی اور حافظ سید مویس نیازی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اب ملتمس ہوں میں قاضی جواد رضا قاضی صاحب سے کہ وہ بھی آئیں اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرحدی پیش کریں قاضی جواد رضا قاضی صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ ٹکڑے محمد کے
टुकड़े मोहम्मद के पुकारो का रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो का रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पड़ी है क्या तुझे शाहो के दर से जा के मांगों में पड़ी है क्या तुझे शाहो के दर से जा के मांगों में खिलाता है मुझे तेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के पुकारो का रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो का रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। शहरे वक्त आका अली है इसका दरवाजा शहरे वक्त आका अली है इसका दरवाजा अली है उसका दरवाजा तो दरवाजे से और खाएगा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के पुकारो का रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो का रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे मौला अली फातिमा हसनैन के सदके मेरे मौला अली फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों में भी तेरे नाता टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के पुकारो का रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और जिन्हें खा गए अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं जिन्हें खा गए अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं जिन्हें खा गए अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं उमर उस्मान बनते हैं। कुछ ऐसे मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी जवाहर साहब, बड़ी खूबसूरत अंदाज से आका जी की मददसाई कर रहे थे। तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। मुल्तमसों में आज के हमारे आखिरी नात खां हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब से वो आएँ और आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददसाई फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब। नाहायती इज़्ज़त व एहतराम के लायक स्टेज की जिन्नत बने मेहमानान गिरामी कदर सदात किराम, मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं स्टेज के ऊपर मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र बड़ी शान व शौकत के साथ कर रहा हूँ। बिलखसूस सादात की नजर कि हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती, हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है तो फिर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिली है दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती।
اور تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، اہل کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، اور سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غداروں کو جنت نہیں ملتی، سادات کے غداروں کو جنت نہیں ملتی، اور منزل نہیں، منزل کے نشان تک نہیں ملتے جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی، جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی۔ اور اس موقع پر میں ایک خوبصورت کلام ہے 2 سے 3 اشعار پڑھوں گا۔ محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے، محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے، ہر طرف دھوم مچائی ہے علی والوں نے، محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے، کوفہ و شام کی بنیاد گلا دیتے ہیں، چڑھے نیزوں پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں، حرمت دین بچائی ہے علی والوں نے، محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے، نعرہ حیدری مشکلوں میں بھی نہیں بھولے علی کے نعرے، دنیا کا جفن پھیلاتے ہیں منگتے سارے، اس طرح بات بنائی ہے علی والوں نے، محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے، محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے۔ اور آخر میں ایک نعرہ بلند کریں میرے ساتھ مل کر تمام احباب، ہر گنجے ہر نظر نظر ہر گلی گلی، وہ سارے مل کے مارو نعرہ علی علی، نعرہ حیدری۔ یہ ہوگا کہ آج کی یہ جو پرکار تقریب جس میں اہلیان علاقہ کی ایک بڑی تعداد موجود، یہ آج کی پرکار تقریب بالخصوص سید انصر شاہ گیلانی صاحب اور راجہ شیراز کیانی صاحب کی طرف سے، اسسٹنٹ کمشنر سوہاوا میڈم غزالہ اصغر صاحبہ، ڈی ایس پی سوہاوا محترم جناب اکرام اللہ نیازی صاحب، سابقہ صدر سوہاوا بار ایسوسی ایشن چودھری محمد زبیر ایڈوکیٹ صاحب، اور پریس کلب سوہاوا کے وائس چیئرمین فیصل جنجوا صاحب کے اعزاز میں ان کی خدمات کے اعتراف میں منعقد کی گئی ہے۔ تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان ایس ایچ او سابقہ ظفر صاحب وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ظفر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اور مجھ سے پہلے جناب کو بتایا گیا کہ یہ تقریب شہید جناب غزالہ اصغر صاحبہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سوہاوا، جناب اکرام اللہ خان نیازی صاحب ڈی ایس پی ایس پی او صاحب سوہاوا کی خدمات کے پیش نظر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محترم جناب میرے ماموں سید انصر حسین شاہ گیلانی آپ سرائے سیدہ
आलमगीर डेविसबरी यूके और राजा मोहम्मद शिराज कियानी चेयरमैन अख्तर वेलफेयर सोहावा की तरफ से मुनक्कद की गई है। मैं अपने मामू अंसर शाह और राजा मोहम्मद शिराज कियानी व सदात बरादरी सराय सैदा और बंदा इलाजी सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस जेल की तरफ से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आप सबको मालूम है कि हमारे DSP साहब तकरीबन एक साल से इस सर्कल में तैनात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान की सूरत हाल 100% दुरुस्त और बरकरार है। इसी तरह तकरीबन 6 माह हुए जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब सोहावा में तैनात हुए हैं। इन्होंने इंतजामी अमूर और साफ सुथरा पंजाब हुकूमत पंजाब की हिदायत के पेश नज़र हर किस्म के तजावजात और इल्ज़ामी मामलात को ऐसे तरीके से सरअंजाम दिया है। ये दोनों अफसरान काबिल तहसीन और दाद के मुस्तहिक़ हैं। हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं। खास कर मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद अंसर शाह गिलानी और राजा मोहम्मद शिराज कियानी ये फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सराय सैदा, सराय राजगान, कोट दमियाक और दीगर मुल्का इलाका जात में इन्होंने दर्स कायम किए हुए बच्चों को दीनी तालीम फराहम करते हैं। कपड़े और ताकि टोपियाँ तक हर चीज़ उनको मुहैया करते हैं। ये लोग प्रदेश में जाकर वक्त वतन की जुदाई बर्दाश्त करके वापस आते हैं तो हम और लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, हमें माले डालते हैं, हमारे लिए दावतें करते हैं। ये भी काबिले तहसीन और रिश्तों के लायक हैं। हम उनका खुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही मुश्किल वक्त है महकमा पुलिस पर इस वक्त। इसी तरह इंतजामी अमूर उन पर भी ये दोनों अफसरान, मैं चूँकि महकमे में मुंसलिक हूँ, जो ग्रुप में उनमें भी मुंसलिक हूँ, तो देखता रहता हूँ हर वक्त हर चीज़ पर इनकी नज़र होती है। चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर एडवोकेट साहब साबका सदर बार तहसील सोहावा मंजे हुए एडवोकेट हैं। अभी इनको वापटा के मामलात सपुर्द हुए हैं। फैसल जंजुआ साहब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब सोहावा नायती जंक्शन से हर प्रोग्राम की कवरेज करते हैं, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हर बंदे का कीमती वक्त है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आए हुए मौजूदीन इलाका गुजर खान से चौधरी ज़ियाफत गुजर साहब और दीगर जितने भी दोस्त अहबाब है, सबका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अफसरान का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला है। बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं हूँ साबका सदर बार एसोसिएशन सोहावा, मेरे बड़े प्यारे भाई दोस्त चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर एडवोकेट साहब से कि वो आए और मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तकरीब का इनेकाद करने वाली शख्सियात सैयद अंसर शाह गिलानी साहब और राजा शिराज कियानी साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। और स्टेज पर मौजूद अफसरान और अहबाब और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि वक्त के दामन में रहते हुए सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करूँगा कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ वकला बरादरी के साथ है, तो हम लोग वैसे ही तारीफ़ के मामले में बड़ी कंजूसी करते हैं। हम किसी को इतना जल्दी अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरह पब्लिक कर देती है। लेकिन आप यकीन करें
کہ سب سے پہلے میں اسسٹنٹ کمشنر سوابا آپ کو، یہ نہیں کہ میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں تو اس لیے، ہم آپ کے کام کو ویسے بھی جہاں پہ بیٹھتے ہیں سراہتے ہیں کہ آپ نے وہ قرض بھی ادا کیے جو واجب نہیں تھے آپ پہ. آپ نے ہر معاملے میں ہر بندے کو آپ نے رسپونڈ کیا ہے، اور تحصیل سوابا کے لوگ آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اسی طرح اکرام اللہ نیازی صاحب ڈی ایس پی صاحب ایک انتہائی درویش صفت اور ایک انتہائی سادہ طبیعت انسان ہیں. ان کے دروازے بھی 24 گھنٹے عوام الناس کے لیے کھلے ہیں. تو میں یہی آخر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عوام کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے، اور آپ اسی طرح لوگوں سے دعائیں لیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت میں کامیابی دے. بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے زبیر صاحب کے جس جانفشانی اور جس محنت اور جس انتھک لگن سے ہم نے فیلڈ میں سید اکرام اللہ نیازی صاحب اور ہماری محترمہ اسسٹنٹ کمشنر سوہاوا میڈم غزالہ اصغر صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بے حد تعریف کے قابل ہے. یہاں پہ میں ذکر کروں گا جی پریس کلب سوہاوا کا، جن کی آج بھرپور کوریج اس تقریب کو حاصل ہے بابر کیانی صاحب کی قیادت میں. تو ایک دفعہ پریس کلب سوہاوا کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. ملتمس ہوں میں ہمارے آج کے دوسرے مہمان ڈی ایس پی سوہاوا جناب اکرام اللہ نیازی صاحب کہ وہ دہائش پہ آئیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی طرف سے جو آپ نے مجھے ویلکم کیا ہے، اور سید انصر شاہ صاحب نے یہ پروگرام ترتیب کیا ہے، راجہ شیراز کیانی صاحب نے، میں ان سب کا خاطرانہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ شکر الحمدللہ میرے آفس کے اندر 2 بورڈ لگے ہوئے ہیں. کم از کم 60-70 آفیسر یہاں رہ چکے ہیں، اور ان میں سے میں 1-2 کے پیچھے ہوں، باقیوں کو میں کراس کر گیا ہوں ٹینور کے حساب سے. اور میں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے آپ سب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ بے شک ہر اینگل سے ویریفائی کریں کہ شکر الحمدللہ اللہ کی مخلوق جو بھی میرے پاس آئے ہیں ان کو میں نے ویلکم کیا ہے، اچھے طریقے سے پیش آیا ہوں، تفصیلاً بات سنی ہے، اور جو میرے اختیار میں تھا میں نے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاکاری میں نہ آئے. اللہ پاک نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا ہوا ہے کہ جو میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں اور ان کی دلجوئی کرتا ہوں. چائے پانی نہیں کرا سکتا، ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہوں. میں اپنے سٹاف کو کہتا ہوں لازمی جو بھی بزرگ آتے ہیں جو بھی ان کو لازمی پانی کا گلاس پیش کریں. اس کے ثمرات اللہ پاک نے مجھے جو کمپنسیٹ فرمایا ہوا ہے کہ شکر الحمدللہ میرے 6 بچے ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں. اللہ پاک نے اس شکل میں کمپنسیٹ فرمایا ہے کہ میرے بچے حافظ قرآن پاک بھی ہیں. جو اب میرے ساتھ بیٹھا ہے حافظ مغیث خان نیازی. بھائی ہم سید ذات کے تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، پاؤں کی اس کے ہی نہیں ہے. بھائی نے پہلے اسٹیج سیکرٹری نے میرے دونوں بیٹوں کا تعارف کراتے ہوئے سید بولا ہے. ہم سید نہیں ہیں، ہم سیدوں کے غلام ہیں. جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اس نے میری قدر کی ہے، اے سی صاحبہ کی اور زبیر بھائی کی اور فیصل بھائی کی. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ یہ حافظ قرآن پاک بھی ہے، اور ایک گڑیا ڈاکٹر بن گئی ہے اور ایک بن رہی ہے، اور ایک میرا بیٹا ماشاءاللہ یارک یونیورسٹی کینیڈا، اس کو نیشنلٹی بھی مل گئی ہے، پاسپورٹ بھی مل گیا ہے. یہ صرف آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے. نہیں تو پولیس میں ہوتے ہوئے اللہ پاک جو ریوارڈ مجھے مل رہا ہے یا مل چکا ہے یا ملے گا انشاءاللہ، وہ صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے.
تو میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو بھی کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق کی قدر کریں، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں. اللہ پاک کسی نہ کسی شکل میں کمپنسیٹ فرما دیتا ہے. اور جہاں سواوا میں جو جتنا عرصہ میرا گزرا ہے، شکر الحمدللہ، مجھے کسی مشکل کا پیش ابھی تک نہیں آئی. میرے دوست، ساتھی، احباب، جو بھی میرا سٹاف ہے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں، اور جتنی بھی بڑی واردات ہوئی ود ان ویک 2 ویک اور 3 ویک ٹریس ہو جاتی ہے. تو میں یہی کوشش کروں گا کہ آپ سب، کیونکہ اہل دے ہیں، اسی علاقے کے، اسی تحصیل کے رہائشی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، میں کہوں گا کہ آپ سب پلیز میری آنکھیں بن جائیں، میرے بازو بن جائیں، میرے کان بن جائیں، تاکہ کوئی بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں، محلے میں، شہر میں، گلی کوچے میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ کا نام پہلے بھی میں نے کبھی کسی کا پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، آئندہ بھی صیغہ راز میں رہے گا. میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ اگر میری نمائندگی کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ جو خرافات ہیں یا گند یا کوئی 99% شریف لوگ ہوتے ہیں محلے میں، 1% ہوتا ہے بندہ جو پورے محلے کو، پورے شہر کو بدنام کر دیتا ہے. تو پلیز وہ بھی 1% بھی میں چاہتا ہوں کہ ادھر نہ رہے. آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اور میں انشاءاللہ آپ کا بازو بن جاؤں گا. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. سر آپ کا شکریہ سب کی طرف سے. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. سواوا میں بے شمار اسسٹنٹ کمشنرز گزرے ہیں، سب نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی کہ سواوا کی بہتری کے لیے کام کریں، لیکن بہت کم نام ایسے ہوتے ہیں جو اپنا رنگ جما کے جاتے ہیں، اپنا رنگ چھوڑتے ہیں، اور جن کا امپیکٹ عرصہ دراز تک نظر آتا ہے. ان میں سے ایک شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی محترمہ اسسٹنٹ کمشنر سہاوا میڈم غزالہ اصغر صاحب آئے. ایک دفعہ آپ سب سے ملتمس ہوں کہیں گے کے لیے ذرا تالیاں بجائیں، ذرا اپنی موجودگی کا احساس دلائیں کہ آپ کی نظر میں میڈم غزالہ اصغر کی جو ایفرٹس ہیں وہ بہت ویلیو رکھتی ہیں، ورتھ رکھتی ہیں. میں ملتمس ہوں میڈم غزالہ اصغر صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس تقریب کے میزبان جو ہیں وہ سید انصر شاہ گیلانی صاحب کا اور راجہ شیراز کیانی صاحب کا، اور یہاں پر بیٹھے جو ہے وہ تمام معزز مہمان جو ہیں آپ سب کا وقت کا، اور جتنے بھی الفاظ جو ہے وہ تعریف میں کہے گئے تو میں آپ سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور تحصیل سہاوا میں میری پہلی جو ہے وہ بطور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ پہلی پوسٹنگ جو ہے وہ رہی ہے، اور الحمدللہ تقریباً 10 مہینے ہونے والے ہیں. اس پہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ کا کرم ہے، والدین کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہدے سے نوازا، اور اس میں اپنی میری نیت جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ جس طرح سے ایک یونیورس کا اصول بھی ہے کہ آسانیاں اگر انسان اپنی طرف سے بانٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والے کے لیے جو ہے وہ اور آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو تحصیل سہاوا پرٹیکولر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا دل لگ گیا ہے، تو اس وقت مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے مطلب ابھی تک کبھی لگا نہیں کہ میں یہاں پہ بور ہوئی ہوں. تحصیل سہاوا پرٹیکولر جو ہے وہ جیسے اس کا ہے کہ بھی اس طرح باقی تحصیلوں کی طرح جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ حکومت پنجاب کا جو ویژن ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ یکساں ترقی کے مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جائیں. تو اسی پیش نظر سے حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزن صاحب کی جو ہے وہ سرپرستی میں تحصیل سہاوا میں ڈفرینٹ انیشیٹوز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں.
تو انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بالکل جو ہے وہ گجر خان اور دینا کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گی آنے والے وقت میں انشاءاللہ۔ تو بس میں آپ سب سے یہی جو ہے وہ کہنا چاہوں گی کہ جو مثبت سوچ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے لوگوں کو بھی دیکھا، رمضان المبارک کا وہ مہینہ تھا جس میں ہم نے دسترخوان کے حوالے سے جب لوگوں سے تعاون کی اپیل کی تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حالانکہ نیریٹو یہی تھا کہ شاید صحابہ جہلم کی باقی تحصیلوں کی نسبت صحابہ کا مشکل ہوگا، لیکن یہاں پر جب جو ہے وہ میں نے میٹنگز کی اور لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیا تو بالکل بھی کسی ایک دن بھی نہیں لگا کہ یہ کام جو ہے وہ ناممکن جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی فلاحی کام ہوتا ہے تو تمام جو ہے وہ اوورسیز جو لوگ ہیں یہاں کے، جن میں جو ہے وہ اگر میں کسی کا نام بھول جاؤں تو میں معذرت پاؤں، مطلب جس کسی کو بھی ایک بار کہنے کی صرف دیر ہوتی ہے تو آپ سب جو ہے وہ آپ سب کا تعاون جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بالکل ساتھ رہتا ہے۔ تو میں تمام جو ہے وہ یہاں کے اوورسیز جو ہیں وہ لوگ اور یہاں پر جو تحصیل صحابہ کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تشریف لائیں اور جو شیلڈز ہیں وہ تقسیم کریں۔ جناب سید انصر شاہ گیلانی صاحب شیلڈز ہینڈ اوور کریں گے۔ یہ تقریب ان چاروں شخصیات کے خدمات کے اعتراف میں منعقد کی گئی۔ ٹھیک ہے، سائڈ دیکھیے سامنے کیمرے میں، آئی سائڈ سامنے۔ شکریہ فیصل جنوبا صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب چودھری محمد زبیر صاحب سے مدعو ہوں کہ وہ اپنی شیلڈ سول کریں۔ آڈینس ایسے بیٹھی ہے جیسے میں اس کا کیا اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر زعفران صاحب سے کہ آپ بھی آئیں اور جو اگلی دو شیلڈز ہیں اس میں شاہ صاحب کا ہاتھ اٹھائیں۔ اگلی شیلڈ ہے جی ڈی ایس پی سوہاوا محترم جناب اکرام اللہ خان نیازی صاحب کی۔ یہ شیلڈ آپ کو جب کبھی زندگی میں آپ ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو سوہاوا کی یاد دلائے گی کہ آپ نے سوہاوا میں سروسز دی تھی اور سوہاوا والوں نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا تھا۔ تھینک یو سر۔ میں گزارش کروں گا اسسٹنٹ کمشنر سوہاوا سے اور ان کے ساتھ دانش ایڈوکیٹ صاحب جو تشریف لائے ہیں، آپ پلیز آئیں اور یہ شیلڈ سول کریں۔ صاحب آپ بھی آ سکیں، دانش ہوئی ایک اعتراف اس چیز کا کہ آپ کی جتنی بھی کوششیں سوہاوا کی بہتری کے لیے وہ سوہاوا والوں کی نظر میں ہیں۔ جی تشریف رکھیے۔ ماضی شخصیت سید انصر شاہ گیلانی صاحب، راجہ محمد شیراز کیانی چیئرمین اختر ویلفیئر، یا آپ لوگوں کی سوشل ویلفیئر کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی نظر ہے کہ کون کتنا کام کر رہا ہے سوہاوا کی بہتری کے لیے۔ آپ خود تو سوہاوا کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن دوسروں کی خدمات کا اعتراف کرنا یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم و شان تقریب سعید میں آنے والے جملہ شرکاء اور بالخصوص ہمارے وہ مہمانان گرامی کہ جن کے لیے یہ اتنا سارا سید انصر شاہ گیلانی صاحب اور راجہ شیراز احمد کیانی صاحب نے اہتمام کیا ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چند شخصیات کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرے۔ یقیناً یہ شخصیات جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کا کردار کسی سے جگہ چھپا نہیں ہے، ان کی خدمات سب کے سامنے عیاں ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ میاں صاحب کا ایک شعر ہے اور بڑا خوبصورت کہ جملہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اصلہ نار جنے کی کریے نسلہ تک نہیں بولتے۔ نیازی صاحب، صحابہ کی گجور عوام، آپ کا بالخصوص، اور میڈم غزالہ اصغر صاحبہ آپ کا، چودھری زبیر صاحب جو کہ میزبان کی حیثیت سے بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، اور فیصل جنجوہ صاحب بھی، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ محب وطن ہے، اور ہر آنے والے معزز مہمانوں کا صحیح معنوں میں احترام کرنے والے اور کام کی قدر کرنے والے ہیں، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے پاک پروردگار عالم، اس حسن نیت کے ساتھ اس تقریب سعید کا اہتمام سید انصر شاہ گیلانی صاحب، راجہ محمد شیراز کیانی صاحب نے کیا ہے، پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک ذوالجلال، جملہ محسنوں کے احسان کو یاد رکھنا غیرت مند قوموں کا شیوا ہے۔ مالک ذوالجلال صحابہ کی غیور عوام نے اپنے محسنوں کے خدمات کو سرا ہے، پروردگار عالم انہیں مزید اس میں ترقی عطا فرما۔ اللہ اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کے گہوارہ بنا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے جملہ اداروں میں کام کرنے والے جملہ ایسے احباب جو محب وطن ہیں، پروردگار عالم ان کو دن دگنا جملہ ترقی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جس نیک نیتی کے ساتھ اور درویشانہ طبیعت کے ساتھ اکرام اللہ خان نیازی صاحب کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بالخصوص میڈم غزالہ اصغر صاحبہ، پروردگار عالم جس شوق کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اس صحابہ کی عوام کی خدمات کو صحیح معنوں میں سر انجام دے رہی، مالک ذوالجلال ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ چودھری محمد زبیر صاحب، فیصل جنجوہ صاحب، مالک ذوالجلال ان کو بھی مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ اللہ جملہ حاضرین کی تمام دلی نیک جائز آیتیں پوری فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔